اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد، ولم يكن له كفوا أحد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 53 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے سورۃ البقرہ آیات 200 تا 203 کے حوالے سے۔ قاری سلمان صاحب نے آیات قرآنی کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے۔ ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح، ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں، قرآن اکیڈمی سے روزانہ تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ آج 200 آیت نمبر پہ پہنچ گئے البقرہ، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، اللہ کا شکر ہے، آیت نمبر 200 سے آج مطالعہ شروع ہوگا، لیکن سب سے پہلے ہم سب کی موٹیویشن، ترغیب، تشویق، یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئیے قرآن سیکھیں، اس حوالے سے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے قرآن کریم کی طرف دعوت دی تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ بہت پیاری بات ہے، جو لوگوں کو قرآن کی دعوت دینا شروع کر دے تو لوگ تو بعد میں آئیں گے، اس کی ہدایت پکی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ اس کیمرے کے پیچھے لاکھوں اسکرینوں پر الحمدللہ لوگ یقیناً اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، تو کیوں نہ ان لاکھوں میں لاکھوں کا اضافہ ہو جائے، آپ دوسروں کو دعوت دیجئے۔ اس طرح جہاں جہاں قرآن کی محافل سجتی ہوں، ہم خود شریک ہوں، دوسروں کو شریک کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کو قرآن کی تعلیم کا مرکز بنائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ البقرہ آیات 200 تا آیت نمبر 203۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں سب کچھ دنیا ہی میں دے دے، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے نیکیوں کے ذریعے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں، اور جو جلدی کر کے 2 دنوں میں چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ بچتا رہے نافرمانی سے۔ اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جان لو کہ تم اسی کے حضور جواب دہی کے لیے جمع کیے جاؤ گے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ البقرہ آیات 200 تا 203۔ آئیے بات آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ربط آیات میں درج کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں حج و عمرے کے کچھ مسائل کا بیان تھا،
گزشتہ آیات میں کچھ مسائل کا تذکرہ تھا حج اور عمرے کے حوالے سے، اب ذکر ہے، اب دوران حج کے کچھ آداب کا ذکر ہے، یعنی حج کے دوران جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے کچھ آداب کا تذکرہ آج کی گفتگو میں آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ کن موضوعات پر گفتگو رہے گی آج کی نشست میں، آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں مختصراً۔ پہلی بات تعارف کے حوالے سے ہے، حج کے دوران کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین، کثرت سے اللہ کو پکارنے، اللہ کو یاد کرنے، اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین ہے۔ دوسری بات تعارف کے حوالے سے لکھی گئی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے طلب کرنے کا بیان، دنیا میں بھی بھلائی مانگو اور آخرت کے اعتبار سے بھی بھلائی مانگو، یہ دونوں اعتبارات سے بھلائی مانگنے کی تلقین ہے۔ اور تیسری اور آخری بات ہے تعارف میں، جو صرف دنیا مانگیں گے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یہ بہت ہلا دینے والی بات، جو صرف دنیا مانگیں گے آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، ربط آیات اور تعارف کے بعد اب سمجھتے ہیں آیات کے تجزیے کو۔ البقرہ آیات 200 تا 203 کا تجزیہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 200، صرف دنیا کے طلبگار لوگوں کا ذکر۔ آیت نمبر 201، دنیا اور آخرت دونوں کے طلبگار لوگوں کا بیان۔ پہلے وہ ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، اور اب وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 202، آخرت کے طلبگار لوگوں کے لیے ہی اچھا اجر ہے۔ اصل اجر تو کن کے لیے؟ جو آخرت کے طلبگار ہوں، دنیا پرست نہ ہوں۔ اور آخری آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 203، اس میں جو بات سامنے آئے گی لکھی ہے، منا کی وادی میں اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین۔ پچھلی نشست میں عرفات کا ذکر آ گیا تھا، مزدلفہ کا اشارتاً بیان آ گیا تھا، اب منا کا بیان آئے گا، منا کی وادی میں اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین۔ ناظرین کرام، ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور آیات کے تجزیے کو ہم نے سمجھا۔ اب ترتیب کے مطابق آگے چلتے ہیں اور سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 200 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ البقرہ آیت نمبر 200 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، پھر جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں سب کچھ دنیا ہی میں دے دے، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ یہ ہے ترجمہ البقرہ آیت نمبر 200 کا۔ آئیے اب اس آیت کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تشریح میں سب سے پہلی بات لکھی ہے، مناسک حج کی ادائیگی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلقین۔ ایسا نہیں کہ حج ختم ہوا اور اللہ کا ذکر بھی ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد بھی اللہ کے ذکر کی تلقین کی گئی ہے۔ مناسک منسک کی جمع ہے جس کے معنی عبادت کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو حج کے مناسک یعنی حج کی عبادت کے طریقے، کن کن کاموں کو انجام دینا ہے حج کے دوران، یہ مناسک حج کہلاتے ہیں۔ ان کی ادائیگی کے بعد اللہ کی یاد ختم نہ ہو جائے، اس کے بعد بھی اللہ کی یاد کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر آن اور کثرت سے مطلوب ہے۔ اللہ کا ذکر ہر وقت بھی کرنا ہے اور کثرت سے کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن حکیم کا جائزہ لیں تو سورہ جمعہ کے آخر میں جمعے کی نماز کے بعد بھی اللہ کے ذکر کی تلقین ملتی ہے۔ اگر ہم 21 پارے میں سورہ عنکبوت کا جائزہ لیں تو سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 45 ہے، 21 پارے کے شروع میں نماز اور تلاوت کے علاوہ بھی کہا گیا وہاں پر کہ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ سورہ قاف کا جائزہ لیں، 26واں پارہ ہے، سورہ قاف کے آخر میں ذکر آتا ہے جس کی وضاحت حدیث پاک میں ہے کہ نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ یہ صرف نماز یا حج کی ادائیگی تک محدود نہیں، صرف تلاوت کلام پاک تک محدود نہیں، بلکہ ہر آن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 191 الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ارشاد ہوا کہ اللہ کے نزدیک عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا
ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اگلی بات سمجھتے ہیں ناظرین کرام تشریح کے اعتبار سے، البقرہ آیت نمبر 200، تیسری بات یہاں پر لکھی ہے تشریح میں، عرب منا میں میلے لگاتے اور باپ دادا کا تذکرہ فخریہ انداز میں کرتے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ہمارے باپ دادا ویسے تھے، فخر جتاتے، ارے تمہارے باپ نے کیا کیا تو ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے، ہمارے فور فادرز، ہم تو یہ تھے، ہم تو فلاں کی اولاد۔ ان باتوں پر فخر کرتے تھے، کہاں بیٹھ کر؟ منا میں میلے ٹھیلے لگاتے اور گپے لگاتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے تلقین کیا فرمائی ہے؟ آگے لکھا ہے اہل ایمان کو بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تلقین، فرمایا کہ ان کے باپ دادا کا جو وہ ذکر کرتے تھے اس سے زیادہ تم کس کا ذکر کرو؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ناظرین کرام یہ بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ اب جو حالت ہم دیکھتے ہیں منا کے خیموں میں، تو وہاں بڑی نافرمانیاں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہیں، گپے لگانا اور وہ باتیں کہ ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، کچھ گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں اور دھڑلے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، خالی وہاں پہنچنا تھوڑی حج ہے، بلکہ ارکان اور مناسک حج کو ادا کرنا اور اس کے بعد عبادت کی حفاظت کرنا بھی ضروری، اور حج کی ادائیگی کے بعد بھی اللہ کا ذکر جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی عظیم عبادت بندہ ادا کرے اور فوراً ضائع کر دے اس کو، اللہ کا ذکر چھوڑ دے، گناہوں کے اندر پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آخر میں لکھا ہے مشرکین آخرت کا انکار کرتے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، اس لیے حج کے موقع پر بھی دنیا ہی کی دعائیں کرتے تھے۔ ان کا مقصود دنیا کی زندگی تھی، آخرت تو نہیں تھی، تو دعائیں بھی کرتے تھے، تو کائی کی دعائیں کرتے تھے؟ دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اے اللہ میری نوکری لگ جائے، میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے، میرے بچوں کا مستقبل سنور جائے اور بچیوں کے رشتے ہو جائیں، یہاں تک تو دعا کرتے ہیں، کر لیجئے، کوئی جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائیں، قبر کے عذاب سے بچ جائیں، یہ بھی کچھ ایسا ہے کہ نہیں کہ جس کی دعائیں کرنی چاہیے؟ دنیا ہی دنیا مانگتے رہیں گے تو شاید دنیا مل بھی جائے، آخرت میں فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیت نمبر 200، آگے بڑھتے ہیں اور البقرہ آیت نمبر 201 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ البقرہ آیت نمبر 201 بہت مشہور دعا ہے، ہم سب کو یاد بھی ہے، آج اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور اس کے مفاہیم کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام اس آیت کا اب ترجمہ سمجھتے ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 201 ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ دنیا کی بھلائی کا سوال بھی ہے اور آخرت کی بھلائی کا سوال بھی ہے۔ پچھلی آیت میں کن لوگوں کا ذکر تھا جو کیا مانگتے ہیں؟ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ اب کن کا ذکر ہے؟ دنیا، صرف دنیا نہیں ہے، دنیا میں بھلائی مانگتے ہیں، دنیا میں بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات لکھی ہے حسنہ سے مراد ہر بھلائی اور خیر ہے۔ یہ بڑا پیارا لفظ ہے، بڑا جامع لفظ ہے، بڑی ڈیپتھ اور گہرائی اور وسعت اس کے معنی میں ہے۔ تمام خیر و بھلائیاں اس لفظ کے اندر داخل ہو گئیں، تو حسنہ سے مراد ہر بھلائی اور خیر ہے۔ تو دنیا میں بھی ہر بھلائی اور ہر خیر کا سوال اور آخرت میں بھی ہر بھلائی اور ہر خیر کا سوال ہے، جو اس ایک ہی دعا میں ہمیں رب العالمین نے سکھا دیا ہے۔ اگلی بات لکھا ہے مؤمنانہ طرز عمل کا بیان، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا۔ مشرکین خالی کس چیز کی دعا کرتے تھے؟ مشرکین صرف دنیا کی بھلائی بھی نہیں بلکہ صرف دنیا کی دعا کرتے تھے، دنیا کی بھلائی بھی نہیں بلکہ اور مل جائے، جیسے ملے، حلال سے ملے، حرام سے ملے، مل جائے بس۔ دنیا پرستوں کی دعا فقط دنیا کے لیے ہوتی ہے، بھلائی نہیں مانگتے، وہ صرف دنیا مانگتے، صرف دنیا ہی مانگتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی دعا دنیا میں بھی بھلائی کے لیے اور آخرت میں بھی بھلائی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اگلی بات تشریح میں لکھی ہے دین اسلام میں رہبانیت کی نفی اور اعتدال کی روش کی تلقین ہے۔ رہبانیت یہ عیسائیت میں بھی پیدا ہوئی، وہ کیا؟ دنیا کو چھوڑ دو، جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ، نہ شادی کرنا، نہ بیوی بچوں کی کفالت کا معاملہ کرنا، نہ گھر گھر ہستی کا کام کرنا، نہ زندگی کے منجدھار کے درمیان میں رہ کر زندگی بسر کرنا، کونے خدروں میں جا کر بیٹھ جانا۔ یہ تصور رہبانیت کا تو ہوگا، عیسائیت کا تو ہوگا،
اسلام کا مزاج، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا رہبانیت فی الاسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ نماز بھی ادا کرنی ہے، رزق حلال بھی کمانا ہے، صحیح ہے، رکوع سجود بھی کرنے ہیں تو ماں باپ کی خدمت بھی کرنی، قرآن کو محبت سے دیکھنا بھی اجر ملے گا نا، ماں باپ کو محبت سے دیکھیں تو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے دین کا مزاج ہے۔ تو رہبانیت کی بھی نفی ہے اور ایک اعتدال کی روش بیان کی گئی۔ ہاں دنیا عارضی ہے، ادھر ہی رہنا ہے، اور فکر کہاں کی کرنی؟ آخرت کی، مگر دونوں مقامات پر بھلائی کا سوال کرنا ہمیں دعا کے طور پر سکھایا گیا۔ ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے البقرہ آیت نمبر 201 کے حوالے سے مشہور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس پر بات ہو رہی تھی، اور یہ آخری بات ذکر کی گئی کہ اسلام رہبانیت کی نفی کرتا ہے اور اعتدال کی روش کی تلقین کرتا ہے۔ مراد دنیا میں رہنا ہے، یہاں کی زندگی بسر کرنی ہے، مگر ایک مؤمنانہ شان کے ساتھ، اور نگاہ رکھنی ہے آخرت پر، اور آخرت کے لیے تیاری ادھر دنیا ہی میں کرنی، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، عمل کا موقع ادھر ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، اور بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ ایک اور بات جو تشریح کے اعتبار سے رہتی ہے اس آیت کی ذیل میں وہ لکھی ہم نے، ایمان والے آخرت کا ڈر اور جہنم کی آگ کا خوف رکھتے ہیں۔ دنیا کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں، آخرت کی بھلائی بھی مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کیا ہم ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج سارا فساد معاشرے میں کیوں ہے؟ ہم موت کو بھول جاتے ہیں۔ سارا بگاڑ معاشرے میں کیوں ہے؟ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کا پامال ہونا، شریعت کے احکامات کو توڑ دینا دھڑلے کے ساتھ، کیوں؟ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہے؟ ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ اور اس کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام چلتے ہیں البقرہ آیت نمبر 202 کی طرف۔ اگلی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 202۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے نیکیوں کے ذریعے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے۔ یہ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ لکھا ہے، آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے لکھی ہے، ہر نیت اور عمل روز قیامت پیش ہوگا۔ جو کمائی کر رہے ہیں وہ کمائی کل اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھلائی ہوگی، انسان اسے دیکھ لے گا، ذرے کے برابر برائی ہوگی، انسان اسے بھی کل دیکھ لے گا۔ ہر نیت اور عمل پیش ہوگا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سورہ عادیات میں آتا ہے، سورہ زلزال کے بعد جو سورت ہے، سورہ عادیات میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں کے اندر ہے نکال کر پیش کر دیا جائے گا۔ ہر عمل بھی پیش ہوگا اور ہر نیت بھی پیش ہوگی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ آگے لکھا ہے، اہل ایمان کی محنت رائے گاں نہیں جائے گی۔ رائے گاں کا مطلب بیکار نہیں ہوگی، ضائع نہیں ہوگی، بلکہ جو آج انہوں نے محنت کی ہے ایمان، بلکہ آج جو انہوں نے محنت کی ہے ایمان اور اس کی تقاضوں پر عمل کی، اللہ اس کا بھرپور اجر ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ ان اہل ایمان میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے حوالے سے آج کے مطالعے کے ذیل میں آخری آیت سمجھنے، البقرہ آیت نمبر 203۔ آئیے سمجھنے، ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں، اور جو جلدی کر کے 2 دنوں میں چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ بچتا رہے نافرمانی سے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور جان لو کہ تم اسی کے حضور جواب دہی کے لیے جمع کیے جاؤ گے۔ سب کی پیشی ہوگی، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام، البقرہ آیت نمبر 203 کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ ایک نقطہ دوبارہ ہم دہرا رہے ہیں، لکھا ہے تشریح میں،
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیسے؟ قرآن کہہ رہے ہیں گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. توجہ کیجئے, گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. وہ کون سے دن ہیں قرآن تو نہیں بتاتا. ناظرین نوٹ کیجئے, پورا قرآن پڑھ لیجئے گا, قرآن میں کہیں نہیں. گنتی کے چند دن کون سے ہیں قرآن میں کہیں نہیں لکھا. ہمیں کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ جو منا کا قیام ہے اس کی طرف اشارہ ہے. ابھی آگے بات واضح ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو یاد رکھیے اور جان لیجئے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہمیت ہے کہ آپ علیہ السلام نے قرآن حکیم کی آیات کی, قرآن حکیم کے احکامات کی تشریح فرمائی ہے. تو اب ہم ان اعمال پر عمل درآمد کر سکیں گے انشاءاللہ. دوسری بات لکھی ہے منا میں قیام اور رمی جمرات کا حکم. منا جن خیموں میں ٹھہرتے ہیں, اور رمی جمرات, رمی کا مطلب پھینکنا, جمرات وہ ستون جن کو کنکریاں پھینکی جاتی ہیں, ماری جاتی ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں, وہ ستونوں کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ ان الفاظ سے ہم سمجھتے ہیں, اس لیے میں نے یہ ذکر کر دیا. تو منا میں قیام اور رمی جمرات کا حکم. ان ایام کی تاریخیں بھی آگے بیان کی جا رہی ہیں انشاءاللہ بھی, لیکن اگلی بات درج کی گئی ہے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم. جب منا میں رہو تو وہاں کیا کرنا ہے؟ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر. نماز بھی ادا کرنی ہے, کھانا پینا بھی ہوگا, سوئیں گے بھی وہاں پر, آرام بھی کریں گے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کریں گے, مگر گناہ کے کام نہیں کریں گے, ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوں گے, فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کریں گے, بلکہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے. آگے لکھا ہے کہ 12 ذی الحجہ کو لوٹنا جائز, کیونکہ روزانہ کنکریاں مارنی ہے نا. 10 ذی الحجہ کو ایک بڑے جمرات کو, بڑے ستون کو کنکری ماری جاتی ہے, پھر 11 کو تینوں کو, پھر 12 کو تینوں کو, اور چاہے تو کوئی 12 کو لوٹ جائے جائز ہے. لکھا ہے ہم نے 12 ذی الحجہ کو لوٹنا جائز اور 13 تک رکنا افضل ہے. اور آخری دن جو میکسیمم ہے زیادہ سے زیادہ وہ 13 ذی الحجہ ہے کہ اس دن بھی تینوں ستونوں کو, تینوں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو 10 کو تو بڑا مصروف دن ہوتا ہے حجاج کا, رمی بھی ہے اور قربانی بھی ہے, احرام کا کھلنا بھی ہے, طواف کرنا بھی ہے, اور پھر 11 کو بھی کنکریاں, 12 کو بھی کنکریاں مارنی ہے, اور منا میں قیام. کوئی چاہے تو 12 کو لوٹ سکتا ہے واپس, اور زیادہ سے زیادہ 13 تک رکنا چاہیے, اور 13 تک رکنا افضل بھی ہے, اور یہ زیادہ سے زیادہ ایام حج کے, اور یہ 13 تاریخ تک وہ رمی کا معاملہ رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں رمی جمرات. جمرات کا مطلب سمجھ آ گیا, ستونوں کو کہتے ہیں, اور رمی کا مطلب وہ کنکریاں مارنا یا پھینکنا جسے ہم کہتے ہیں. ناظرین کرام, یہ آج کا مطالعہ الحمدللہ آیت نمبر 200 تا 203 مکمل ہوا. اب ترتیب کے مطابق ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا سوالات کرنا چاہیں گے. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ استاد محترم, جب بھی ہم اہل حق کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو بڑے مشکلات نظر آتے ہیں, تو اس ریفرنس میں ہم حسنوں کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ ماشاءاللہ, اہل حق کو, اہل ایمان کو دیکھتے ہیں تو اکثر وہ تکالیف میں بھی دکھائی دیتے ہیں. تو کیا یہ تکالیف ان کے لیے حسنہ ہو سکتی ہیں؟ اللہ اکبر, بڑا قیمتی سوال ہے. ناظرین توجہ فرمائیے گا, اللہ کی راہ میں سب سے بڑھ کر کس کو ستایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے رسول نے خود فرمایا جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر حسنہ کس کو عطا فرمائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب سمجھنا آسان, اللہ کی راہ میں جب تکالیف آئیں ہم لوگوں پر, پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں, ان کی تو درجات کی بلندی ہی بلندی. ہم عام لوگوں پر اگر مصائب آئیں اور ہم اس پر صبر کریں تو اس سے ہمارے گناہوں کی معافی ہوگی. حسنہ ہے کہ نہیں؟ بالکل. جب عام لوگوں پر مشکلات و مصائب آتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ حسنہ ہے کہ نہیں؟ حسنہ ہے. اور تکالیف اگر آ جا رہی ہیں, جب بندہ کل اجر دیکھے گا تو پتہ ہے کیا تمنا کرے گا؟ ناظرین توجہ سے سنیے گا, ایک بندہ کل تکالیف پر جو صبر کرے گا اس کا جو اجر پائے گا قیامت کے دن, اس اجر کو دیکھ کر تمنا کرے گا کاش میرے جسم کے ایک ایک حصے پر قینچیاں چلائی گئی ہوتی, اتنی بیماریاں آتی, اتنا علاج ہوتا, اور میں صبر کرتا اور آج مجھے اور زیادہ اجر ملتا. یوں ایمان والے کے لیے جب وہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آنے پر صبر کرے تو یہ صبر پر اجر ہے, اللہ کی معیت بھی ملتی ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ تو حسنہ ہی حسنہ ہوگی انشاءاللہ. جی آگے آپ کا کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں آخرت کی کامیابی ہو جائے,
اور یہ جو ایک جامع دعا ہم نے سنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کی جو ترتیب ہے اس میں پہلے دنیا اور پھر بعد میں آخرت، اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے گا۔ اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں کہ پہلے دنیا کی حسنہ اور پھر آخرت کی حسنہ۔ سادہ سا جواب تو یہ ہے دنیا پہلے ہے اور آخرت کو آخرت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بعد میں آئے گی، تو اس لیے یہ ترتیب ہے ایک۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ایک مقصد کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لوٹ کر جانا ہے۔ کل جو نتیجہ نکلنا ہے اس نتیجے کے لیے محنت کرنے کا موقع اور مہلت اس دنیا میں ہے۔ دنیا میں ہر شے خیر نہیں ہے، ہاں یہاں شر بھی تو ہے، شرور بھی تو ہیں، اس لیے ہم اللہ سے دنیا میں بھی حسنہ مانگتے ہیں۔ یہاں کے معاملات حسنہ ہوں گے ہمارے لیے تو ہی تو کل آخرت کی تیاری کر سکیں گے۔ تو یہ دنیا میں حسنہ پہلے مانگی یا مانگنا پہلے سکھایا تاکہ شعور بھی ہو کہ مجھے صرف حسنہ کی طرف جانا ہے، شر کی طرف نہیں جانا، اور میری دنیا حسنہ ہوگی، میرے اعمال اچھے ہوں گے تو کل میری آخرت بھی حسنہ ہوگی، کل نتیجہ بھی اچھا ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی فاروق بھائی، آپ کو کوئی سوال؟ یہ ابھی کسبو کا ذکر آیا کمائی کے حوالے سے، کسبو، تو اس حوالے سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا، یہ دنیاوی کمائی رزق کی تلاش کی، یعنی کہ جو ہم کوشش کرتے ہیں جی کچھ پیسے کما لینا، اس مقصد کا ذکر ہے یا کیا ہے اس کا کچھ؟ جی بڑا قیمتی سوال ہے۔ کسبو کہ ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، تو اس کمائی سے کیا مراد ہے؟ اس کمائی سے مراد وہ روپیہ پیسے جو ہم روزانہ کماتے ہیں، نوکری، کاروبار وغیرہ کچھ اور۔ قرآن حکیم کسب کا لفظ اکثر استعمال کرتا ہے اعمال کے بارے میں، اعمال کے بارے۔ اعمال اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی۔ اعمال کی کمائی اچھی بھی ہوگی اور بری بھی۔ آج اعمال کی کمائی اچھی ہے تو کل نتیجہ بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ، اور آج اعمال کی کمائی بری ہے تو کل نتیجہ بھی برا ہوگا۔ مثلا البقرہ کی بالکل آخری آیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیت، آیت 286، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، بندہ جو نیکی کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، کسبت نیکی، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ خیر کا عمل لے کر آؤ گے خیر کا اجر ملے گا، خیر کا نتیجہ ملے گا، اور شر لے کر آؤ گے تو برا نتیجہ ملے گا۔ تو اکثر یہ کسبو یعنی کسب، کمائی کا لفظ اکثر قرآن حکیم اعمال کے حوالے سے بیان کرتا ہے، خالی روپے پیسے کے معنی میں استعمال نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، سوالات کے جوابات آپ نے سماعت فرمائے اور ملاحظہ بھی فرمایا الحمدللہ۔ چلتے ہیں پروگرام کے آخری لمحات ہیں، آخری سیگمنٹس کی طرف۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کے حوالے سے آج کا نقطہ، آج بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے فہم قرآن کے حوالے سے بھی۔ مکی صورتوں کے بنیادی مضامین توحید، رسالت، آخرت، سابقہ اقوام اور اخلاقی ہدایات کے بیان پر مشتمل ہیں۔ 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور مکی صورتوں کے عمومی مضامین کیا ہیں؟ توحید، رسالت، آخرت، سابقہ اقوام اور اخلاقی ہدایات کا بیان۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بلکہ کچھ عرصے بعد جب مکی صورتوں کا مطالعہ شروع کریں گے تو تفصیلات اپنے مقام پر پیش کی جائیں گی۔ ناظرین کرام، آگے چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف۔ کن باتوں کو آج ہم نے سمجھا ہے، آئیے ان کا ایک اوور ویو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، حاصل مطالعہ کے ذیل میں حج اور دیگر عبادات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد بھی، جمعے کے بعد بھی، حج کے بعد بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن بہترین عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار بہترین اذکار ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کثرت سے ذکر ہو۔ استغفار کے کلمات ہیں قرآن میں بھی، حدیث میں بھی۔ درود پاک، درود شریف و درود السلام کا اہتمام کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، یہ سب ذکر ہی کے ذرائع ہیں۔ ان کو بکثرت ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ اگلی بات لکھی ہے حاصل مطالعہ میں، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ اور دنیا کے ذکر پہلے کیوں آیا؟ سوال کے جواب میں تفصیلات آ چکی ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ تیسری اور آخری بات حاصل مطالعہ کے ذیل میں لکھی ہے، اہل ایمان کی محنت رائے گاہ نہ جائے گی۔ اس لیے آج اگر نیکیوں کا نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو۔ ہمیں نتیجہ دنیا میں چاہیے کب ہے؟ ہماری منزل تو کہاں ہے؟ آخرت۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کا اجر اور عمل ضائع نہ ہوگا۔ ہمارے محاورے میں ایک بات کہتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جاؤ، اللہ نہیں بھولے گا، اللہ کے اجر اس کا محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔
नाज़िर-ए-किराम, हासिल मुताला के बाद चलते हैं अब जायज़ा लेने की तरफ। ज़रा क्रिटिकल सेगमेंट होता है, हम पर भी बात आ जाती है, बाज़ औक़ात हम भी अपने अंदर झांक कर देखें। पहली बात जायज़े के एतबार से, क्या हम नमाज़ों के अलावा भी ज़िक्र इलाही का एहतमाम करते हैं? नमाज का ज़िक्र इसलिए क्या कि रोज़ाना का मामला है, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बताई हैं ना, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। बहुत सारे अस्कार हैं जो मसनून दुआओं की किताबों में, नमाज की किताबों में मिल जाते हैं। फिर आयतुल कुर्सी का एहतमाम, सूरतुल फलक का एहतमाम, सूरतुन नास का एहतमाम, तस्बीह फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एहतमाम, ये सब कुछ है जो करना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। अगला सवाल बड़ा अहम है, क्या हम आखिरत की तैयारी को हर दम याद रखते हैं? क्या हम मरने को तैयार हैं? क्या हम जाने को तैयार हैं? बस आप अपना जायज़ा लीजिए, मैं भी अपना जायज़ा लूँ। क्या हम जाने को तैयार हैं कि नहीं? क्या वाक़ईतन आखिरत को हम मानते हैं? ये बस सरसरी सी बात है, गौर कीजिएगा, जायज़ा लीजिएगा। अल्लाह मुझे भी तौफीक और आपको भी तौफीक अता फरमाए। नाज़िर-ए-किराम, प्रोग्राम की आखिरी दो बातें, गुज़िश्ता सवाल के जवाब। पिछले प्रोग्राम में हमने सवाल रखा था आपकी खिदमत में, सूरत तौबा का एक और नाम क्या है? सूरत तौबा का एक और नाम क्या है? वो नाम वो है जो वो लफ्ज़ उस सूरत के शुरू में मौजूद भी है। सूरत तौबा का नाम है सूरतुल बराअत, और सूरत तौबा बराअतु मिनल्लाह के लफ्ज़ से शुरू होती है। वहीं जवाब मौजूद था, गोगे एक हिंट आपको हमने दी थी 6 से लेकर 15वें पारे के दरमियान। तो सूरत तौबा का दूसरा नाम सूरतुल बराअत है। ये जवाब आ गया हमारे सामने। आज का सवाल नोट कीजिएगा, एक और अहम और दिलचस्प सवाल इसी तनाजुर में। आज का सवाल है, सूरह बनी इसराइल का एक और नाम क्या है? ये 15वें पारे में शुरू में ही सूरत है, बाकी आप तलाश कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह मिलेगा आपको। सूरह बनी इसराइल का एक और नाम क्या है? अगले प्रोग्राम में इसका जवाब आपकी खिदमत में रखेंगे। नाज़िर-ए-किराम, वक्त मुकम्मल होता है हमारे प्रोग्राम का। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह को खुश रखे, मज़ीद आपको इल्म और अमल में तरक्की अता फरमाए, हम सबको अता फरमाए। नाज़िर-ए-किराम, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने कलाम का खादिम बनने की तौफीक भी अता फरमाए। इसी के साथ इजाज़त, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का कलाम पढ़ाया रसूल ने, अस्हाबे बासफा को लिखाया रसूल ने, कुरान के हर्फ हर्फ की तजसीम हो गई, तमसील हर अमल को बनाया रसूल ने। अल्लाह का कलाम पढ़ाया रसूल ने, अस्हाबे बासफा को लिखाया